آئیے اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چشمان مقدسہ کی عظمت کو دیکھیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بصارت کا ذکر جمیل کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بصارت کا عالم یہ تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح آگے سامنے دیکھا کرتے تھے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بالکل اسی طرح اپنے سے پیچھے بھی دیکھا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز کی امامت فرما رہے تھے اور کچھ لوگ ارکان نماز میں رکوع و سجود میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے بڑھ رہے تھے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز مکمل کروائی تو اپنا چہرہ یکدس نمازیوں کی طرف کیا اور میرے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، ما یخفی علی خشوعکم ولا رکوعکم۔ آقا نے فرمایا تم جان لو مجھ سے نہ تمہارا خشوع و خضوع چھپا ہوا ہے اور نہ ہی تمہارے رکوع و سجود چھپے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز کی امامت فرما رہے تھے اور کچھ لوگ دوران نماز ارکان نماز کی ادائیگی میں رکوع و سجود میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے بڑھ رہے تھے۔ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز مکمل کروائی تو اپنا چہرہ یکدس نمازیوں کی طرف کیا اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہل ترون قبلتی ہا ہنا۔ آقا فرماتے ہیں کیا تم یہ تصور کرتے ہو کہ میرا چہرہ قبلہ کی طرف ہے؟ ما یخفی علی خشوعکم ولا رکوعکم۔ آقا فرماتے ہیں کہ مجھ سے نہ تمہارے خشوع و خضوع چھپے ہیں نہ تمہارے رکوع چھپے ہیں۔ انی لا اراکم من وراء ظہری، میں جس طرح آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہوں بالکل اسی طرح اپنے پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ یہ حدیث مبارکہ امام بخاری صحیح بخاری میں لائے، امام مسلم صحیح مسلم میں لائے، متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے۔ معزز سامعین، آئیے اس حدیث مبارکہ کے الفاظ پہ توجہ کریں۔ میرے آقا فرماتے ہیں ما یخفی علی خشوعکم، کہ مجھ سے نہ تو تمہارے خشوع و خضوع چھپے ہیں، ولا رکوعکم، نہ تمہارے رکوع چھپے ہیں۔ اگر ان الفاظ پہ توجہ کریں، خشوعکم ولا رکوعکم، کہ نہ خشوع و خضوع چھپے نہ رکوع چھپے ہوئے ہیں، تو سامعین رکوع اعمال ظاہری میں آتے ہیں، رکوع ظاہراً نظر آتے ہیں، اور خشوع دل کی کیفیت کا نام ہے، من کی کیفیت کا نام ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ میرے آقا فرماتے ہیں میں جس طرح اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہوں اسی طرح پیٹھ کے پیچھے دیکھتا ہوں۔ رکوع دیکھنے میں ظاہری عمل ہے، لیکن پھر آقا فرماتے ہیں خشوعکم، تمہارے دلوں کے خشوع بھی مجھ سے چھپے ہوئے نہیں۔ گویا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سامنے بھی دیکھتے ہیں، اپنے پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتے ہیں، اور دلوں کے اندر چھپی ہوئی جو کیفیات ہیں، جو نیات ہیں، جو ارادے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بصارت سے دل کی نیات کو بھی دیکھتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بصارت سے دلوں کی نیات کو بھی دیکھتے ہیں۔ پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایھا الناس انی امامکم۔ آقا فرمایا لوگوں میں تمہارا امام ہوں، تم رکوع میں، سجود میں، قیام میں اور نماز ختم کرنے میں مجھ سے پہل نہ کیا کرو، فإنی اراکم امامی و خلفی۔ آقا نے فرمایا کہ میں جس طرح سامنے دیکھتا ہوں اسی طرح یکساں اپنے پیچھے بھی تمہیں دیکھتا ہوں۔ پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا،
کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یرا باللیل فی الظلمہ کما یرا بالنہار من الضوء۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام جس طرح دن کی روشنی میں دیکھتے تھے اسی طرح رات کے اندھیرے میں بھی دیکھا کرتے۔ قربان جائیں آقا علیہ السلام کی بصارت پر، آقا علیہ السلام کی چشمان مقدسہ کی عظمت پر، کہ پیارے آقا علیہ السلام جس طرح دن میں سورج کی روشنی میں دیکھا کرتے اسی طرح رات کے اندھیرے میں بھی دیکھا کرتے۔ پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی ارا ما لا ترون، کہ پیارے آقا فرماتے ہیں میں وہ سب کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں وہ سب کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ قد رفع لی الدنیا فانظر الیہا ما ہوا کائن فیہا الی یوم القیامہ، کہ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ رب العزت نے میرے لیے پوری دنیا کو اٹھا کر میرے سامنے رکھ دیا ہے، پس جو کچھ دنیا میں واقع ہو چکا اور جو کچھ قیامت تک واقع ہونے والا ہے میں اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں، کأنما انظر الی کفی ہذہ، اور اسی طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح میں اپنی ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ اس حدیث مبارکہ کو امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ الخصائص الکبریٰ میں لائے، امام حیثمی المجمع الزوائد میں لائے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ رب کائنات نے پوری دنیا کو، پوری کائنات کو اٹھا کر میری آنکھوں کے سامنے رکھ دیا ہے، کائنات کی ابتدا سے لے کر انتہا تک جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں وہ سب کچھ میں اپنی آنکھوں کے سامنے اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح میں اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ صدقے جائیں آقا علیہ السلام کی بصارت پر کہ رب کائنات نے آپ کو کیسی بصارت عطا فرمائی، کیسی بصیرت عطا فرمائی اور کتنی عظیم چشمان مقدسہ عطا فرمائی۔ پھر حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اِنَّا مَوْعِدَكُمُ الْحَوْض، آقا فرماتے ہیں کہ بے شک اب میرے ساتھ تمہاری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی، فَإِنِّي لَأَنظُرُ إِلَيْهِ مِن مَقَامِ هَذَا، آقا فرماتے ہیں کہ میں حوض کوثر کو اپنے اسی مقام پر کھڑے ہوئے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام کی بصارت کی عظمت کا اندازہ لگائیے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے کائنات کی ابتدا بھی ہے، کائنات کا حال بھی ہے اور کائنات کا مستقبل بھی ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے جب ابھی کچھ نہ تھا وہ سب کچھ بھی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کچھ بھی ہے، اور جب یہ دنیا نہ ہوگی یوم حشر ہوگا، اور یوم حشر کے بعد کون کہاں پر ہوگا، میرے آقا علیہ السلام کی خوبصورت آنکھیں وہ سارا کچھ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔